قرآن کہتا ہے کہ کہیں کہیں جگہوں پر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کچھ دشمن ایسے بے ڈھنگے ہوتے ہیں، ان سے انگیج ہوں گے، آپ کی انرجی ضائع ہوگی، آپ کو سیکھنے کو کچھ نہیں ملے گا، آپ ٹینشن میں آئیں گے، سٹریس میں آئیں گے، اور وہ اتنا ذلیل لیول کا ہوگا کہ وہ بار بار چڑھ چڑھ کے آپ اپنے سارے بڑے مہان اور صاف بھی لگا دیں گے، مگر وہ آپ کی عزت اور احترام کا لحاظ نہیں رکھے گا. واٹ ول ہیپن؟ یو ول گیٹ ڈی ٹریکڈ. کیا کریں؟ تو یہ جتنے موٹیویشنل لیکچرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یو نیڈ ٹو فائنڈ یور سیلف، یو نیڈ ٹو فیس دا تھنگ، یو نیڈ ٹو فیس دا گریٹ، یو نیڈ ٹو ٹیک دیٹ گرائنڈ، فائن. یہ یہاں تک باتیں اچھی ہیں لیڈرشپ. وداؤٹ اللہ جائیں، پہنچ کے دکھائیں، اور پھر انسان بن کے رہیں. ہو نہیں سکتا. علم تزکیہ کرائے گا، اور علم ہی سکھائے گا کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے. دوسرا نقطہ ہے علم ہی تزکیے کے لیے لازم ہے، اور علم کے لیے لازم. گہرا نقطہ ہے، علم چاہیے علم پڑھنے کے لیے، سمجھیں؟ علم چاہیے علم سمجھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے بھی علم چاہیے، تزکیہ کرنے کے لیے بھی علم چاہیے. اور اس سے بڑی آیت قرآن میں نہیں ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ Can the knowledgeable and the ignorant be equivalent؟ اللہ کہتا ہے جاہل اور ایک علم والا برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی لا، کبھی نہیں ہو سکتا. اور اللہ جب قرآن time is up and when Allah introduces the commandments، اللہ پہلی چیز کہتا ہے فالم، علم پڑھ. کیا؟ انہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا علم سب سے پہلے پڑھ. گیٹ ٹو نو یور اللہ، کیونکہ اس سے ہی تو پلس مائنس چلنی ہے کہ کہاں آپ کمزور ہو گئے ہیں تو اللہ کی ذات اٹھائے گی آپ کو، اور کہاں بہت زیادہ اوپر پہ ہو گئے تو اللہ کی ذات آپ کو بتائے گی کہ بھائی تھوڑا نیچے کر لیں اپنے آپ، یہ جگہ نہیں ہے آپ کی. تو بغیر کسی کمپیریزن کے، اور بغیر کسی سٹینڈرڈ لاگ بک کے، اور بغیر کسی استاد کے، اور بغیر کسی جو ہے یہ کرینے کے اور کرائٹیریا کے، اور بغیر کسی دستور کے سیلف چیک بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ قرآن حدیث ہی ہے. اور اس کے بعد علم جو کیا ہے، علم کیا ہے؟ بس وہ شیء علی موضعہ. رائٹ اٹ ڈاؤن اف یو وانٹ. جو لوگ لکھ رہے ہیں، جو لوگ اصول لکھ رہے ہیں وہ لکھیں. علم کیا ہے؟ وضع شیء علی موضعہ، چیز کو اس کی جگہ پر وضع رکھنا. putting the right thing at the right place and also the wrong thing at the right place. جن کو یہ نہیں آتا وہ تزکیہ بھی ان کو جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس لیے ایک اور نقطہ لکھیں، بہت سے لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں تزکیہ کے لحاظ سے، مگر ان کے پاس علم نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں پہنچ سکے گا. بہت لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، اصول، قاعدے، قواعد، فقہ، وضع سب پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر آسمان سے مراد کیا نازل ہوئی ہے. they know the fiqh and the fatwa very well، مگر ان کے اندر وہ نیکی نہیں ہوتی، یہ بھی برباد ہو جائے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہوتا ہے ایک لحاظ سے. مگر ایک وہ والا بھی کھڑا ہوا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ لیتفقہوا فی الدین. اسے ان ڈیپر علم حاصل کرنا پڑتا ہے اس اللہ کی مراد کو پوری کائنات کو سمجھانے کے لیے اور اپلائی کرنا. علم کیا ہے؟ جاننا اصول، کہاں کتنی، کس معیار، کس مزاج، کس مقدار اور کس وضع قطع سے کرنا. قرآن حدیث ہے ہی یہاں اتنا نہیں بنتا، یہاں اتنا نہیں بنتا، اور یہاں اس طرح نہیں بنتا. اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ. لوگوں کی لوگوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی لوگوں سے مخالفت. اپوزیشن از اے نیچرل پارٹ آف ہیومن ایگزسٹنس. انسان کے لوگوں کے ساتھ لگ جاتی ہے. پنجابی کا ایک جملہ ہے، جتنے دو برتن ہوتے ہیں نا کھڑک دینے آپس میں، دو برتن جہاں ہوتے ہیں نا وہ کھڑک جاتے ہیں آپس میں. دو آرگنائزیشن ساتھ میں ہوں گی کھڑک جاتے ہیں. انسان اپنی روح کے ساتھ کھڑک جاتا ہے. تو اس کے اندر اپوزیشن کے کیا اصول ہونے چاہیے؟ ایک سوچ یہ کہتی ہے when somebody hits a slap on your one face، نا ادھر کوئی تھپڑ مارے دوسرا آگے رکھ دو. یہ کرسچینٹی ہے آپ کی. love love love، Jesus was all about love. یہ فطرت ہے انسانی، یہ بھی ایک ایکسٹریم رویہ، افراط تفریط. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ان کو ہلکی سی بھی بات کرو نا فوراً اتنا بڑا فائر آگے سے آتا ہے، آپ سوچیں ہر وقت پھٹنے کے لیے تیار. یہ انسانیت ہے. کچھ لوگ بالکل ہی کہتے ہیں خاموش رہو، منہ نہیں لگنا، ہم گندے لوگوں کے منہ نہیں لگتے. ایک پارٹی ہے جتنی بدماشی کر لے اگر ان کے ساتھ، جتنی زیادتی بول لیں کچھ نہیں، امت کے لیول پر بھی زیادتی میں خاموش رہے نا.
کچھ لوگ ہیں وہ امت کے لیول پر بھی جائیں گے, ہر وقت چڑھی ہوئی ہیں ان کو لڑائی جھگڑا کرنے کی. ڈپلومیسیز, نیشنل نیریٹیوز, نیشنل انٹرسٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. حکومتیں تو جیسے مذاق ہے ان کے لیے. بیٹھ کے کافی ٹیبل سے بیٹھ کے حاکم کی بات کرنا یہ بدعت ہے ایک لحاظ سے, کہ جو ہے نا حکومتوں کے خلاف فضول. آپ کو کیا پتا اس کے اندر اٹھائیں شرح سنا امام بربہاری کی, دیکھیں پرانے سلف سکولرز کا کیا ٹیک ہوتا تھا اس کے. بی سائلنٹ, بڑی باتیں ہیں بڑے لوگوں کی, انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے. اب اپنا کام کریں نا, ایک تجزیہ اور پوائنٹ آف ویو رکھیں, مگر وی ڈو ناٹ نو دا فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ دا سٹیٹس. اسٹیٹ لیول پر بھی آپ دیکھ لیں, نیشنل ایک لوگ ہیں وہ بالکل ہر بات پہ سر جھگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بالکل خاموش ہوئے ہیں, ایک ہر جگہ مارنے پہ لگے ہوئے. لک ایٹ واٹ قرآن سیز. قرآن کہتا ہے کہ کہیں کہیں جگہوں پر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کچھ دشمن ایسے بے ڈھنگے ہوتے ہیں, ان سے انگیج ہوں گے, آپ کی انرجی ضائع ہوگی, آپ کو سیکھنے کو کچھ نہیں ملے گا, آپ ٹینشن میں آئیں گے, اسٹریس میں آئیں گے, اور وہ اتنا ذلیل لیول کا ہوگا کہ وہ بار بار چڑھ چڑھ کے آپ اپنے سارے بڑے مہان اور صاف بھی لگا دیں گے, مگر وہ آپ کی عزت اور احترام کا لحاظ نہیں رکھے گا. واٹ ول ہیپن, یو ول گیٹ ڈی ٹریکڈ. کیا کریں, اللہ کیا کہتا ہے, خاموش رہو اور سلام کر کے چلے جاؤ تاکہ نیوٹرلائز کر دیں اس کو, جو اس کو چڑھی ہے نا اچانک فوراً, ہی گیٹ نیوٹرلائز. علم. دوسرا کیا ہے, جزاء السیئۃ بمثلھا. سم ٹائمز جتنا اگلے نے آپ کو کیا ہوتا ہے اتنا ہی ایول آپ کو دینا پڑتا ہے اس کو صرف نیوٹرلائز کرنے کے لیے, کیونکہ ایک مسلمان کی ڈرائیو جو ہے اللہ کے ساتھ جو جڑی ہے اور دنیا کے اندر جو اس نے کام کرنے وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. اس کا اصل کام لڑائی جھگڑا نہیں ہے, جو آپ سے سلم بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. He just wanted to make his way out. مگر وہ پیچھے تک آئے, وہ بھی جنگ بدر میں 50% ان کی بینچ ڈاؤٹ میں تھی. لڑائی واز نیور دا مقصود. دا مقصود واز کہ لوگ اللہ سے جڑ کے اپنے وہ ساری پرفارمنسز کرتے رہیں جس کے لیے اللہ نے یہ دین بھیجا. لیکن کیا چلے گا, He wanted to avoid the fight. اور دوسرے ملکوں کو بھی جو لیٹرز بھیجے تھے, لڑائی تھوڑی چاہیے تھی بھائی جان, یہ پیغام ہے پہنچا دیں لوگوں تک. اگر آپ اتنے بڑے ہیومن رائٹس چیمپئن ہیں, then let people meet their God. پھر کیا ہوا, اس کے بعد جو ہے ایک جگہ پہ اللہ کہتا ہے کہ sometimes you have to give it to them تاکہ نیوٹرلائز کیا جائے, سائیڈ میں ہٹ جائیں, ایک انڈیویجول اور ایک قوم رستہ بنا کے آگے چلتی جائے ترقیوں کی طرف. کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ sometimes you have to equal, اور کسی جگہ کے اوپر ادفع باللتی ہی احسن, اتنا زیادہ خیر دینا پڑتا ہے اگلے کو, ڈبل خیر دینا پڑتا ہے جتنا وہ شر لے کے آئے, تاکہ وہ جو اس نے سرسری ادھر ادھر سے کچھ سنا کے آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں نا, وہ نیوٹرل ہو جائے. کیونکہ وہ ڈیپ روٹڈ ہیٹریٹ نہیں تھا, لوگوں نے باتیں کی, کچے کانوں کا تھا, سن لی, 3 فتوے ہو گئے, اور بھی کتنے ہو سکتے ہیں. علم ہے مختلف سولوشنز ان مختلف یونیکنیسز کو جانا, مگر یہ ہمیں آتا نہیں, اور ہم اس کو پوری دنیا سے لے رہے ہیں اور اگلوں نے کام بھی کیے ہیں. لیکن واللہ تاللہ باللہ, یہی آسمان سے نازل ہوئی بھی وحی کے اندر 3 بر اعظموں کو نہیں, جتنی کائنات اللہ انسان کی استطاعت میں دے گا نا, وہ اتنی اس کو گورن کر سکتا ہے, رول کر سکتا ہے. اتنے پیارے اصول ہیں اور اتنے کامل اصول ہیں شریعت کے اندر پہنچنے کے کہیں, مگر ہمیں شوق ہی نہیں. اس لیے میں نے قرآن اور حدیث میں سے میں نے یہ سوچا, یار ہم نے 3 بر اعظموں پہ اور ہزاروں لاکھوں شہروں پہ راج کیا ہوا ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا ہماری کم ہوگی آج سے 1000 سال پہلے؟